اس کے جو مثبت نتائج ہیں یا جو اثرات ہیں وہ ضرور لوگوں کے اوپر پڑیں گے اور مہنگائی میں کمی آنا شروع ہو جائے گی. سعید غنی صاحب آپ سے یہ میرا سوال ہے اسی سوال کے تسلسل میں کہ آپ نے کہہ دیا کہ بھائی مہنگائی کا جو برداشت کرنی پڑے گی، اور یہ لوگ تو نہیں جانتے نا کہ بھائی مہنگائی کون، آپ کو تو عوام مسیحا سمجھتی تھے، عوام جو ہے نا اس کو نہیں سمجھتی ہے کہ آپ کو کون بھی آئے، لیکن آپ کو عوام نے مسیحا سمجھا کہ آپ مہنگائی پہ کنٹرول کریں گے، لیکن آپ نے آتے ہی بم پھوڑ دیا مہنگائی کا، پیٹرول مہنگا ہو گیا، تو عوام کہاں جائے گا، کس در جائے گا؟ دیکھیں، میں اس بات کا تفصیل سے جواب تو دے چکا ہوں، لیکن ایک بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ سبسڈی دیتے ہیں جنرلائز پیٹرول پہ، بجلی پہ، گیس پہ، ڈیزل پہ جنرلائز سبسڈی دیتے ہیں، تو یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ غریب آدمی جس کے پاس وسائل کم ہے اس کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ارب پتی، وہ کروڑ پتی، وہ لکھ پتی لوگ جن کے پاس 1-1 کروڑ کی گاڑیاں ہیں، 2-2 کروڑ کی گاڑیاں ہیں، 50-50 لاکھ کی گاڑیاں ہیں، جو افورڈ کر سکتے ہیں کہ وہ بغیر سبسڈی کے پیٹرول استعمال کریں، اور سب سے زیادہ پیٹرول وہ استعمال کرتے ہیں، ان کو بھی پہنچتا ہے اور بہت کم فائدہ ان لوگوں کو حقیقی طور پر اس کے مستحق ہوتے ہیں. ہمارا یہ خیال ہے اور پیپلز پارٹی نے یہ کام کیا بھی ہے کہ آپ ٹارگیٹڈ جو ہے وہ سبسڈی دیں لوگوں کو، جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا گیا کہ ہم نے اس ملک میں سروے کیا، ڈیٹا کلیکٹ کیا، جو غریب ترین خاندان ہیں ان کو ہم نے تلاش کیا اور اس کے بعد ان کو ریلیف دینا شروع کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسی ڈیٹا کو بنیاد بنا کر، جس طرح پرائم منسٹر نے اعلان بھی کیا کہ وہ BISP کے ڈیٹا کو استعمال کریں گے، اور وہ لوگ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پر ان کو ماہانہ جو پیسے ملتے ہیں، اس کے علاوہ بھی وہ لوگ، میں بتا دوں ڈیٹا جو ہمارے پاس ہے اس میں مختلف اسکورنگ ہے، اور اس میں غریب ترین لوگوں کو تو یہ مل رہا ہے، لیکن اس سے اوپر بھی کچھ لوگ ہیں جو غربت کی لکیر سے تو نیچے نہیں ہے لیکن ہیں بہرحال بیچارے غریب، تو ان کا ڈیٹا نکال کے ان کو براہ راست جو ہے وہ سبسڈی دیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہتر ماڈل ہے کہ آپ ان غریبوں کو جو اس بات کے مستحق ہیں کہ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، ان کو آٹا سستا دیں، ان کو پیٹرول سستا دیں، ان کو ڈیزل سستا دیں، ان کو گیس سستی دیں، ان کو بجلی سستی دیں، اور وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں. اب دیکھیں، ایک آدمی کروڑ پتی ہے وہ بھی آٹا 40 روپے کلو لے گا، اور جو غریب ہے جس کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے وہ بھی 40 روپے لے گا، اور اس میں سبسڈی گورنمنٹ دے رہی ہے، وہ امیر کو بھی اتنی ملتی ہے، غریب کو بھی اتنی ملتی ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان میں مستقل طور پر یہ ہمیں ضرور پالیسی بنا لینی چاہیے کہ ہمیں غریب لوگوں کی مدد کرنی ہے، اور جو مستحق لوگ ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کے اوپر بوجھ ڈالنا ہے. انقلاب کی باتیں کرنے والے چھپ گئے، نظر نہیں آ رہے ہیں، اس پہ کیا کہیں گے؟ شیخ رشید خاص طور 6 دن بھی ہو گیا. دیکھیں، میں نے جس دن انہوں نے کہا تھا نا 6 دن کے بعد میں آؤں گا دوبارہ، تو میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، نہ نومن تیل ہوگا اور نہ رادھا ناچے گی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عمران خان 6 دن بعد کیا 6 مہینے بعد بھی نہیں آنے والا. اول تو پہلے تو جرأت کرے، پشاور سے تو نکلے نا، فنی گالہ کی طرف تو آئے نا. جس آدمی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کا بارڈر کراس کر کے کسی اور صوبے میں، کسی اور ملک میں جا سکے. بھائی تو پاکستان کا لیڈر اپنے آپ کو کہتا ہے، تو کہتا ہے میں پاکستان کا مقبول ترین عوامی لیڈر ہوں. اور بھائی جلد سے تو بلوچستان میں بھی کر، تو پنجاب میں بھی کر، تو صوبہ سندھ میں بھی کر، تو اسلام آباد میں بھی آ کے کر. یہ کبھی 4 سدہ میں، کبھی پشاور میں، تو کبھی مردان میں، تو کبھی کسی اور جگہ جو کرنے کا سلسلہ ہے وہ ختم کرے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عمران خان اب پاکستان کی سیاست کا ایک سابق باب ہے، اس کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے. وہ ایک فتنہ، ایک فساد اس ملک کی سیاست میں شاید اگلے کچھ برسوں تک ضرور رہے گا. عمران خان جتنے بھی انتخابات آگے ہوں گے اس میں ہر انتخاب میں اس کا اثر برا ہوگا، اور عمران خان اس نتائج کو نہیں مانے گا. عمران خان الیکشن کا مطالبہ اس وقت کر رہا تھا جب وہ چیز اس کے ہاتھ سے نکل گئی. ہم کہہ رہے تھے الیکشن کرا، وہ نہیں کرا رہا تھا. اب وہ کروانا چاہتا تھا تو اس نے جو اپنا وہ دھاندلی زدہ ایک نظام بنایا تھا اس کے ذریعے اب یہ ترامیم ہو گئی ہیں. جو بددیانتی پر مبنی ترامیم PTI کی حکومت نے مسلط کی تھی وہ ختم ہوئی ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں انتخابات کے لیے کسی وقت بھی تیار ہیں، لیکن یہ انتخابات عمران خان کی خواہش کے مطابق نہیں ہوں گے.
اب یہ انتخابات اس وقت ہوں گے جب وفاقی حکومت میں بیٹھی ہوئی اتحادی جماعتیں فیصلہ کریں گی. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں عمران خان کا حشر جو ہے وہ ہر الیکشن میں برا ہوگا. 18 کا جو متنازع ترین الیکشن تھا جس میں پی ٹی آئی کو جتوایا گیا تھا, باقی جماعتوں کو ہروایا گیا تھا, اس الیکشن میں پی ٹی آئی کو 28% ووٹ پڑا تھا, 28%. اور جو اس وقت حکومت میں جماعتیں بیٹھی ہیں ان کے پاس 70% ووٹ 2018 کے الیکشن کے مطابق موجود ہیں. تو یہ آج بھی عوام کی نمائندہ حکومت ہے. لیکن جو خونی انقلاب کی بات کرتے ہیں, جو اسلام آباد میں دھرنا دینے کی بات کرتے ہیں, اگر ان کو سپریم کورٹ سے یہ آرڈر نہ ملے کہ ان کو گرفتار نہیں کرنا تو یہ اسلام آباد نہیں آئیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آرڈر بھی میری سمجھ سے باہر ہے. سپریم کورٹ ہے, بااختیار ہیں, معذر ہیں, معتبر ہیں, معزز جج صاحبان ہیں, فیصلہ وہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ تاحکم ثانی اس کو گرفتار نہیں کرنا. بھائی اس وقت تک تو میں گرفتار نہیں, اس وقت جب میں نے کوئی جرم نہ کیا ہو. لیکن میں یہاں سے نکلوں, جا کے گاڑی کا شیشہ توڑ دوں, تو کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ اسے گرفتار نہ کریں. تو قانون کی اگر کوئی وائلیشن کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایڈوانس میں کوئی عدالت اس کو ضمانت نہیں دے سکتی کہ آپ گرفتار نہیں ہوں گے. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو ہمت کرنی چاہیے, جرأت کرنی چاہیے, پشاور سے آگے بڑھنا چاہیے. فنی گالا میں اس کا اپنا محل ہے, وہاں کر رہنا چاہیے, اور بجائے اس کے کہ وہ اپنی جو بیگم ہے, سنا ہے اس کو بھی انہوں نے شاید پشاور بلا لیا ہے, تو وہ آئیں اپنے گھر پہ, اور اپنے جو بچے لندن میں ان کو بھی بلائیں. جس طرح وہ بیوروکریٹس کو کہتا ہے, ریٹائرڈ فوجیوں کو کہتا ہے, پتہ نہیں اور کس کس کو کہتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں سمیت آؤ. بھائی میں اگر پیپلز پارٹی کے جلسوں میں کہتا ہوں نا سب آئیں, تو سب سے پہلے میری فیملی جاتی ہے. میں یہ نہیں کرتا کہ اپنی فیملی کو گھر میں بٹھاؤں اور باقیوں کو آ جاؤ. عمران کو بھی چاہیے کہ قاسم کو بھی بلائے, سلیمان کو بھی بلائے, ٹیریان کو بھی بلائے, اور باقی جتنے اور بھی اس کے فیملی کے ممبرز ہیں ادھر ادھر, ان سب کو بلائے جلسوں میں, اور پھر آ کے مظاہروں میں, اسلام آباد میں دھرنے میں, پھر باقیوں کے بیچارے بیوی بچوں کو بھی بلائے تاکہ اس کے فیملی خود ذرا اس کو فیس کر سکے. دیکھیں عمران خان نے جو سارا نیریٹو بنایا تھا حکومت میں آنے سے پہلے وہ کرپشن کے خلاف تھا. لیکن میں بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیں پیپلز پارٹی پر, نون لیگ پر کرپشن کے الزامات لگتے ہیں کہ یہ حکومت میں آئے اور انہوں نے یہ کرپشن کر دی جو بھی وہ گنواتے ہیں. پی ٹی آئی پاکستان کی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو اقتدار میں آنے سے پہلے ہی کرپٹ تھی. اور یہ بات میں نے نہیں کہی ہے, اکبر ایس بابر کا جو کیس الیکشن کمیشن میں ہے فورن فنڈنگ کا, اس میں یہ ثابت ہے کہ یہ جماعت کرپٹ ہے. انہوں نے جب ٹکٹس بانٹے تھے اپنے انتخابات میں, ان کے اپنے لوگوں نے اسمبلیوں میں کھڑے ہو کے کہا ہے کہ ہم سے پیسے لے کر ٹکٹ دیے گئے. اس پارٹی کے جب انٹرنل الیکشنز ہوئے پارٹی کے اندر, تو جسٹس وجی الدین احمد کے سربراہی میں ایک ٹرائبیونل بنایا عمران خان نے کہ تحقیقات کرو. اس نے کہا کہ پارٹی کے اندر کے انتخابات میں کرپشن ہوئی ہے. جو پارٹی اپنے انٹرنل انتخابات میں کرپشن کرے, جو پارٹی اپنے ٹکٹس بیچے, جو پارٹی اپنے لوگوں سے چندہ لے اور اس چندے کو مس یوز کرے, اس میں کرپشن کرے, تو یہ پارٹی ہی کرپٹ ہے بیسیکلی. تو جب یہ اقتدار میں آئے تو پھر انہوں نے فرا گوگی اور گوگے جو ہے وہ پالے, اور ان گوگیوں اور گوگوں کو بچانے کے لیے یہ سارا کچھ اس میں تماشا ہو رہا ہے. آج اگر عمران خان کو کوئی کہہ دے کہ گوگی کو کچھ نہیں ہوگا, گوگوں کو کچھ نہیں ہوگا, تو عمران خان سکون سے گھر جا کر بیٹھ جائے گا. اور جو اس نے توشہ خانے سے ڈاکے مارے ہیں, جو اس نے اور ڈرامے بازیاں کی ہیں, جو ٹرانسفر پوسٹنگوں کے دھندے ہوئے ہیں, پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ 4000 پیپلز پارٹی سعید غنی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. کڑی تنقید کی انہوں نے عمران خان پر. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیٹرول, ڈیزل اور بجلی کی سبسڈی سے عوام کو فائدہ ہوگا, ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں گے.